الحمد لله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کی 3 قسمیں پڑھیں گے۔ یکرہ للمتوضی ستۃ اشیاء الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ وضرب الوجہ بہ والتکلم بکلام الناس والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر وتسلیس المسح بماء جدید۔ فصل الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، الاول فرض علی المحدث للصلاۃ ولو کانت نفلا ولصلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ ولمس القرآن ولو آیۃ، والثانی واجب للطواف بالکعبۃ، والثالث مندوب للنوم علی طہارۃ واذا استيقظ منہ، وللمداومۃ علیہ، وللوضوء علی الوضوء وبعد غیبۃ وکذب ونمیمۃ وکل خطیۃ وانشاد شعر وقہقہۃ خارج الصلاۃ وغسل میت وحملہ ولوقت کل صلاۃ وقبل غسل الجنابۃ وللجنوب عند اکل وشرب ونوم ووطء ولغضب وقرآن وحدیث وروایتہ ودراست علم واذان واقامۃ وخطبۃ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووقوف بعرفۃ وللسعی بین الصفا والمروۃ واکل لحم جزور وللخروج من خلاف العلماء کما اذا مس المرأۃ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور مکروہ ہے وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں: پانی میں اسراف کرنا، اور پانی میں کنجوسی کرنا، اور پانی کو چہرے پر مارنا، اور لوگوں کے کلام جیسا کلام کرنا، اور غیر سے مدد طلب کرنا بغیر عذر کے، اور مسح کو 3 مرتبہ کرنا نئے پانی کے ساتھ۔ فصل وضو 3 قسم پر ہے۔ پہلا وضو فرض ہے، بے وضو پر نماز پڑھنے کے لیے، اگرچہ نماز نفل ہو، اور جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور سجدہ تلاوت کے لیے، اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھنی ہو۔ اور دوسری قسم وضو کی واجب ہے، وہ طواف کے لیے ہے، طواف بالکعبہ کے لیے۔ اور تیسری قسم مستحب ہے، وہ سونے کے لیے ہے پاکی پر، اور جب سونے سے اٹھے تب بھی، اور وضو پر مداومت کے لیے، اور وضو پر وضو کرنے کے لیے، اور غیبت کے بعد، جھوٹ کے بعد، چغلی کے بعد، اور ہر گناہ کے بعد، اور شعر پڑھنے کے بعد، اور کہکہ لگا کے ہنسنے کے بعد نماز کے باہر، اور میت کو غسل دینے کے بعد، اور میت کو اٹھانے کے بعد، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، اور غسل جنابت سے پہلے، اور جنبی کے لیے، کھانا کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، اور سونے سے پہلے، اور وضو کرنے سے پہلے، اور غسل کے وقت، اور قرآن حدیث اور حدیث کو روایت کرنے کے وقت، اور علم پڑھنے پڑھانے کے وقت، اذان کے وقت، اقامت کے وقت، خطبے کے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت، وقوف عرفہ کے وقت، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے وقت، اور ذبح شدہ اونٹ کھانے کے وقت، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، جیسا کہ اس شخص نے جس نے عورت کو چھوا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں 2 فصلیں ہیں، ان میں سے جو پہلی فصل ہے اس میں وضو کرنے والے کے لیے جو مکروہ عمل ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو دوسری قسم ہے اس میں وضو کی 3 جو قسمیں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو پہلی فصل ہے اس کو دیکھ لیں کہ وضو کرنے والے کے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ عمل کتنے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وضو کرنے والے کے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ عمل 6 وہ 6 ہیں۔ وہ کون کون سے 6 عمل ہیں؟ نمبر 1 الاسراف فی الماء، پانی کے اندر اسراف کرنا، حد سے زیادہ پانی بہانا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے تقریباً 800 گرام پانی بنتا ہے، تو آپ کوشش کریں 800 گرام پانی سے وضو کر لیں۔ بڑی حد یہ ہے کہ آپ 1 کلو گرام تک پانی استعمال کر لیں، لیکن آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ اس کے لیے 2 کلو 5 کلو 10 کلو تک پانی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ پانی کے اندر آپ اسراف کر رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پانی میں بالکل کنجوسی کرنا کہ 200 گرام 300 گرام پانی سے بمشکل وضو کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہ 2 عمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں پانی کو چہرے پر مارنا۔ دیکھیں چہرہ دھونا ہوتا ہے، اور آسانی سے اور تسلی سے آپ چہرے کے اوپر پانی بہائیں اور چہرے کو ملیں، یہ تو ٹھیک ہے طریقہ وضو کرنے کا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اس طریقے سے پانی لیتے ہیں اور ایسے مارتے ہیں چہرے کے اوپر، وہ چھینٹے زور سے لگتا ہے پانی، اور ارد گرد جو ہے یہ بھی پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے کلام والا کلام کرنا۔ اب آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، کوئی بندہ آ گیا اب اس سے بات چیت کرنے لگے ہیں،
دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ والا عمل بھی مکروہ عمل ہے، کیونکہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے سے مدد طلب کرنا بغیر عذر کے، اگر تو کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ کسی دوسرے سے مدد طلب کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی دوسرا شخص آپ کو وضو کروا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے عضو دھو رہا ہے، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ البتہ اگر وہ صرف پانی بہا رہا ہے اور آپ خود وضو کر رہے ہیں تو ایسا عمل یہ مکروہ نہیں ہے، اور ایسی مدد طلب کرنا بھی یہ جائز اور درست ہے۔ اور اسی طریقے سے مسح 3 مرتبہ کرنا نئے پانی کے ساتھ۔ دیکھیں جو سر کا مسح کیا جاتا ہے حنفیہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ ہاتھوں کو گیلا کریں اور سر کا آپ مسح کر لیں، اور اسی پانی سے آپ کانوں کا بھی مسح کر لیں، گردن کا بھی مسح کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ کانوں کا مسح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیا پانی بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ سر کا مسح کرنا ہے اور اس کے لیے 3 مرتبہ ہاتھ گیلا کر کے استعمال کر رہے ہیں تو یہ والا عمل بھی مکروہ عمل ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ وضو کرنے والے کے لیے مکروہ کام کون سے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ وضو کرنے کی کل 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے فرض وضو، دوسرا ہے واجب وضو، تیسرا ہے مستحب وضو۔ ایک ایک کر کے ان کو ذکر کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ وضو کی 3 قسمیں۔ پہلا یہ ہے کہ فرض، یہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ علی المحدث، محدث کہتے ہیں جس کو حدث اصغر لاحق ہو۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت، جو بے وضو ہے اس کے لیے وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ نماز اگر اس نے پڑھنی ہو، نماز چاہے اس نے نفل پڑھنی ہو تب بھی لازمی بات ہے وہ وضو کرے گا تبھی نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے جنازے کی نماز پڑھنی ہے تب بھی وضو کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے سجدہ تلاوت کرنا ہے تب بھی وضو کرنا یہ فرض ہے۔ قرآن مجید کو چھونا ہے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھنی ہو تب بھی وضو کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ وضو کیے بغیر آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا فرض وضو۔ دوسری قسم ہے واجب وضو۔ واجب وضو ہوتا ہے بیت اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے، تو طواف کے لیے وضو یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے طواف سے پہلے آپ کا وضو ہونا یہ ضروری ہے۔ تیسری قسم ہے مستحب وضو۔ اس کی کافی ساری قسمیں ایک ایک کر کے حضرت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم مندوب، مندوب کہتے ہیں مستحب کو۔ مستحب وضو کون سا ہے؟ نمبر 1 للنوم یا طہارہ، جب آپ رات سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ آپ باوضو سوئیں، پاکی کی حالت میں سوئیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ سو کر اٹھے ہیں تو اس وقت بھی آپ وضو کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، آپ باوضو اپنی زندگی گزاریں۔ اور اسی طریقے سے وضو پر مداومت یعنی دوام اختیار کرنے کے لیے آپ باوضو رہیں، جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ وضو کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا وضو ہے، آپ نے اس کے اوپر اور وضو کر لیا، دیکھیں آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے اس سے نماز پڑھ لی ہے، تو جب آپ نے اس سے نماز پڑھ لی ہے اب اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، اگلی نماز کا وقت آ گیا ہے، تو آپ اس وقت نیا وضو کر لیں، تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے اس سے کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھی ہے، تو اب دوبارہ آپ وضو نہ کریں، کیونکہ یہ اس وقت مستحب عمل نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وضو کے اوپر وضو کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، حدیث مبارک میں اس کو نور علی نور کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے غیبت اگر کر لی ہے، یا کوئی جھوٹ بول دیا ہے، یا چغلی کر لی ہے، یا کوئی اور گناہ کر لیا ہے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک گندگی اور ظلمت آ جاتی ہے، تو اس لیے آپ وضو کر لیں، تو اس وضو کرنے کی وجہ سے گناہوں کے اثرات یہ دھل جاتے ہیں، اور حدیث مبارک سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو اس وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور باقی جو کبیرہ گناہ ہیں اس کی جو ظلمت اور ناپاکی ہے اس کے دور ہونے میں بھی وضو کرنے سے مدد ملتی ہے، تو اس لیے آپ یہ وضو کر لیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی شعر پڑھ لیا ہے، اچھا اب اس میں ہر شعر کا یہ حکم نہیں ہے، آپ نے شعر پڑھا ہے جو فضول قسم کے جو اشعار ہوتے ہیں، محبوبہ کی محبت کے اندر اشعار ہوتے ہیں، یہ اس قسم کے اور دنیاوی محبت کے بارے میں جو فضول قسم کے اشعار ہیں، اگر آپ نے کوئی ایسا شعر پڑھ لیا ہے تو آپ اس کے بعد بھی آپ وضو کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شعر ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یا کوئی اور اچھا اور قیمتی مضمون اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو پھر ایسے شعر کے بعد وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ مستحب عمل بھی نہیں ہے۔ نماز سے ہٹ کر آپ نے کہا لگایا ہے، یعنی ایسی اونچی آواز سے آپ ہنسے ہیں کہ آپ کے جو ہنسنے کی آواز ہے دوسروں کو سنائی دی ہے، ایسے اونچی آواز سے ہنسنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ نے نماز سے ہٹ کر لگایا ہے تو پھر اس وقت بھی آپ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن اگر یہ آپ نے نماز کے اندر لگایا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو پھر یہ مستحب نہیں ہوگا، پھر اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کے لیے وضو کرنا فرض ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے لیے، میت کو اٹھانے کے لیے تب بھی یہ وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ جب آپ میت کو غسل دینے لگیں تو آپ اس سے پہلے وضو کر لیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ میت کو اٹھا کر قبرستان لے کر جا رہے ہیں، یا میت کو اٹھا کے جنازہ گاہ لے کر جا رہے ہیں، تو آپ باوضو ہوں، یہ مستحب عمل ہے۔
اور اسی طریقے سے ہر نماز کے وقت سے پہلے آپ وضو کر لیں. ابھی نماز کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، آپ پہلے وضو کر لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے. اور اسی طریقے سے غسل جنابت سے پہلے دیکھیں، جب آپ انسان جنبی ہو جاتا ہے، اس کی منی نکل جاتی ہے یا وہ جماع کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے. تو جو غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر جو جہاں پر نجاست اور ناپاکی لگی آپ اس کو دھوئیں. اس کے بعد آپ غسل کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ وضو کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. وضو کرنے کے بعد پھر آپ غسل کریں، یہ زیادہ بہتر عمل ہے. اور اسی طریقے سے جو جنبی شخص ہے، اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، وطی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ پہلے وضو کر لے، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے. یہ اسی طریقے سے غصہ آ گیا ہے، تو غصہ بھی چونکہ وہ ایک آگ ہوتی ہے، تو آپ اس کو وضو کے ذریعے سے ٹھنڈا کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. غصے کے وقت بھی آپ وضو کر لیں، اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے غصے کی شدت کم ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ آپ غصے کی حالت میں وہ غلط فیصلہ کرنے سے آپ بچ جائیں گے. اور اسی طریقے سے آپ قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں، حدیث پڑھنے لگے ہیں، حدیث کی روایت کرنے لگے ہیں، یا علم کی تدریس کرنے لگے ہیں، کوئی علمی بات آگے بیان کرنے لگے ہیں، اذان دینے لگے ہیں، اقامت دینے لگے ہیں، خطبہ پڑھنے لگے ہیں، تو ان سارے کاموں سے پہلے بھی وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی روزہ اقدس کے اوپر آپ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ باوضو ہونے کی حالت میں جائیں، بے وضو ہونے کی حالت میں آپ حاضری نہ دیں. اسی طریقے سے وقوف عرفہ کے لیے دیکھیں، جو حاجی ہے اس کے لیے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر یہ ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وقوف عرفہ کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے. اور اسی طریقے سے صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، یہ سعی عمرہ میں بھی ہوتی ہے، یہ سعی حج کے اندر بھی ہوتی ہے، تو اس سعی سے پہلے بھی آپ کا وضو ہونا یہ مستحب عمل ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ نے وہ کھا لیا ہے، اونٹ کھا لیا، اونٹ کا گوشت، تو دیکھیں اونٹ کا جب گوشت کھا لیا جائے تو حنفیہ کے نزدیک تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے ائمہ کا. بعض جو علماء ہیں، بعض ائمہ ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہذا اگر آپ نے ذبح شدہ اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے تو وضو ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن آپ وضو کر لیں، یہ مستحب عمل ہے. یہ اسی طریقے سے کوئی اور علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، جیسا کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفیہ کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے تو علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے اگر عورت کو، بیوی کو شہوت کے ساتھ چھو لیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ وضو کر لیں، یہ مستحب عمل ہے. یہ فرما رہے ہیں للخروج من خلاف العلماء، علماء کا جو اختلاف ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ عورت کو چھو لیا.